التماس سے دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک علی محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ بارک علی محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں کوئی ہاتھ بھی اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹا۔ بارک علی محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں بھائی رضوان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مال جان رزق عزت وقار آبرو میں اضافہ فرما۔ بارک علی محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں پردہ دار مستورات جو دعائیں دل میں لے کے آئی ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وارث حقیقی صاحب العصر کے ظہور میں مولا تاجیل عطا فرما۔ ہم گناہگاروں کو مالک کی زیارت سے مشرف فرما، دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب المعصومین، یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا وذو العزت والجبروت، الصلاۃ والسلام علی خلق الاول بنور ربہ وبقدرتہ وبمشیتہ وبجلالہ وبکمالہ، اسرتہ خیر اسرت وشجرتہ خیر شجرت، اسمہ احمد مرفوعا علی العرش وعرضین محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صفوة الغزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ العطا مہر برج انما شاہ سوال الافتا پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ اذن اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، بلند صلوات پڑھیں۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ حسین بادشاہ کے احسان کو یاد کریں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ خوبصورت سے لمحات ہیں، خوبصورت سی سماعتیں ہیں، جانے پہچانے سے لوگ ہیں، چند لمحات کی نوکری ہے، انہی لمحات میں نوکری کو قبول کیجیے گا۔ ہر مجلس کا آغاز ایک دعا سے کرتا ہوں اور اسی دعا پہ ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے اور سامنے والوں نے سننا کیا ہے۔ اللہ کائنات میں امام زمانہ کا ظہور کر کے بام کعبہ پہ جبرائیل سے اذان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھا کے دنیا والوں کو بتائے کہ حسین والی نماز کون سی ہے، شمر والی نماز کون سی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد کی ذات پہ ایک صلوات بڑے بلند آواز سے، قرآن کریم ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ذہنوں کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے زمین پہ نہیں اتارا۔ کہیں بھی اللہ نے قرآن کے حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حفظ کریں ثواب ہے، لیکن حفظ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ 2 ہی مرتبہ اللہ نے قرآن کے لیے گفتگو کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرا حبیب انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن میں تدبر ہی نہیں کرتے، یہ قرآن میں تفکر ہی نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، میرا حبیب کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کسی بندے کو آیت کی سمجھ نہ آتی، اگر بندہ قرآن اٹھا کر چھٹے مولا کی بارگاہ میں نہ آتا، اس نے آگے کہا مولا میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، اللہ کہہ رہے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن میں تفکر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، مولا کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ مولا ہم نے تو کبھی کسی کے دل پہ تالا لگا ہوا نہیں دیکھا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو یہ لوہے اور تانبے والے تالے کی بات ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا زہرا کا بیٹا میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوہے اور تانبے والے تالے کی بات ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں ذکر میں آتا ہوں مجھے بولنا نہیں آتا، وہ بندہ سر اٹھائے ذکیر منتخب کی طرف دے، تیرا بیٹا ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے، پھر کثرت تحریر پہ جلوس پیش کرنے والے جناب سلیمان سے ان کی خیرات نہیں مانگی۔ جب اس نے کہا نا مولا میں تو لوہے اور تانبے والا تالا سمجھا ہوں، تو صادق امام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرا حبیب انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن میں تفکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں بغض علی لگایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر بھائی کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے یا علی سلامت رکھا۔ میرا حبیب انہیں کیا ہو گیا یہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں بغض علی کے تالے ہیں؟ اس لیے قرآن انہیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ رسول نے کہا تھا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب ان کے دل میں علی ہی نہیں ہوگا پھر ان کے دلوں پہ قرآن بھی نہیں اترے گا۔ قرآن سمجھنا ہے تو پہلے دل میں علی کو اتار، دل میں علی آئے گا پھر قرآن سمجھ میں آئے گا، اور قرآن کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر دروازہ مصطفیٰ پہ نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ رسول کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے دنیا کو بھیجا ہی اس لیے تھا، ورنہ آپ تصور کریں کہ جس اللہ نے رسول کو سب سے پہلے خلق کیا ہے اسے آخر میں بھیجا کیوں ہے؟ رسول کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے اول میرے نور کو خلق کیا، جب ہے ہی اول تو آخر میں بھیجا کیوں؟ بے شک بے شک یہی چیزیں تو سوچنے کے لیے اللہ نے کہی، یہی تدبر ہے، یہی تفکر ہے، زندگی کا مقصد بھی یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھے بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو جی بھائی جان میں ممبر پہ آگے 2-4 باتیں کرتے ہیں پھر ان کے حوالے ممبر، وقت کافی سارا ہو گیا، نیند آپ پہ غالب آنے لگی ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ نیند بے شک غالب ہے، لیکن میں ذکر اس بادشاہ کا کر رہا ہوں کہ جو پوری زندگی میں ایک رات سویا تھا، وہ سونے کے عوض اس نے اللہ سے رضائیں خرید لی۔ ایک مرتبہ سویا نہیں سویا، پوری ذمہ داری سے رضوان بھائی 13 رجب سے لے کر ہجرت کی رات تک علی نہیں سویا، نہیں سویا۔ کسی کتاب میں کوئی بندہ مجھے دکھا دے جو انعام کہے گا دوں گا، علی نہیں سویا۔ اللہ نے کہا یا علی جی رب علی سو جا،
مسکرا کے کہا پروردگار آج سے پہلے تو نے مجھے سونے کا نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہا ہے کہ سو جا؟ کہا یا علی اس لیے کہ میں نے قرآن میں آیت الکرسی میں کہا ہے اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو بھی نہیں سوتا میں بھی نہیں سوتا، کہیں لوگ تجھے اللہ نہ سمجھ لیں، یا علی سو جا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں پروردگار میرے سونے سے تیری توحید بچ جائے گی؟ ہاں یا علی بچ جائے گی۔ حضرت عباس کے جلالت والے علم کی قسم ہے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ اپنی نبوت والے بستر سے اٹھے، علی کے قریب آ کے کہتے ہیں یا علی کافروں نے میرے گھر کو حصار میں لے لیا ہے، میرے بستر پہ سو جا تاکہ میری نبوت بچ جائے گی۔ علی نے فوراً سجدہ شکر کیا اور کہا پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے آج علی کے سونے سے تیری توحید بچتی ہے، محمد کی نبوت بچتی ہے۔ اللہ اکبر بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آج پروردگار تیری توحید بھی بچتی ہے، محمد کی نبوت بھی بچتی ہے۔ قرآن یا علی سلامت رکھے آپ۔ کائنات میں واحد یہ علی کا اسم ہے جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی کا نام سنا ہے؟ یہ نبیوں میں واحد وہ نبی ہے جس نے دعا مانگ کے اللہ سے بادشاہت لی تھی۔ اس نے کہا میں تیرے باقی نبیوں کی طرح فقر و فاقے میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، مجھے بادشاہت عطا کر۔ اللہ نے بادشاہت عطا کی، سرکار کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا، یوں اوپر پرندے سایہ کرتے تھے کہ جناب سلیمان کے رخساروں پہ کرن نہ پڑے سورج کی۔ ایک دن سرکار کا تخت ہوا میں پرواز کر لطف لے گا وہ بندہ جس کے اندر علی ہے، پرواز کر رہا ہے، ہلکی سی کرن جناب سلیمان بن داؤد نبی کے رخسار پر، نبی تھے بادشاہ بھی تھے، یوں جلال والی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے کون غیر حاضر ہے؟ پرندے کانپنے لگے، انہوں نے کہا سرکار ہد ہد، کہا اسے جلدی بتاؤ اگر اس نے عذر شرعی بیان نہ کیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ ہد ہد سامنے آیا، جناب سلیمان نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہاں گیا تھا؟ جلدی بتا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ مجھے پر عطا کرتا پھر میں پرواز کرتا اور یہ لفظ کہتا جو اس ہد ہد نے کہے۔ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کے وہ چھوٹا سا ہد ہد کہتا ہے مجھے نبی بن کے حکم دے، بادشاہ بن کے دھمکیاں نہ دے۔ نبی بن کے حکم کر، بادشاہ بن کے دھمکیاں نہ دے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ جناب سلیمان نے کہا میں نبی ہوں، بادشاہ ہوں، اور تو کہہ رہا ہے میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، کس لیے؟ اس وقت ہد ہد اڑا، اس نے پرواز کی، اپنے پر کھول کے کہتا سرکار انظر الی جناحی مکتوب علی سریان نجالی، سرکار میرے پروں کی طرف دیکھیں، اللہ نے سریانی زبان پہ میرے پروں پہ یا علی لکھا ہوا۔ اللہ اکبر بھائی، کیا بات ہے ان ہاتھوں کی، کیا بات ہے، میرے پروں پہ میرے پروں پہ یا علی لکھا ہوا۔ اگر ہد ہد کے پروں پہ یا علی لکھا ہو اسے نبی قتل نہیں کر سکتے، تو جس دل میں علی ہو وہ دل بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن اس وقت تک دل میں نہیں اترتا جب تک اندر علی نہ ہو، کیونکہ جہاں علی وہیں قرآن، جہاں قرآن وہیں علی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے بعد اللہ کہتا ہے جتنے گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ بس آیت کا ترجمہ کرنا، اسی پہ آپ نے لطف لینا۔ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، شرک کے بعد جتنے گناہ ہوں گے اللہ بخش دے گا جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ رضوان بھائی نہ مجھے پتہ چلتا کہ یہ مشیت کیا ہے، نہ ان مومنین کو پتہ چلتا کہ یہ مشیت کیا ہے۔ بندہ چل کے باقر العلوم کے پاس آیا، اس نے آگے کہا مولا یہ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ تو اپنے دور کے ہر محمد نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحن مشیت اللہ، ہم 14 ہی اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ اکبر بھائی، ہم 14 ہی اللہ کی مشیت ہے۔ آل محمد نے جب بھی پہنچایا
اس کی توحید کو، خود کو نہیں منوایا۔ مدینے کا شہر ہے، ایک یہودی سامنے آیا، اس نے مسلمانوں کے مجمع کو اکٹھا کر کے کہا مسلمانوں میرے قریب آؤ۔ سارے مسلمان اکٹھے ہو کے قریب آ گئے۔ اونچی جگہ پہ یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسلمانوں میرے تم سے 3 سوال ہیں، تم سے 3 سوالوں کے جواب چاہتا ہوں، یہی جواب سنیے گا، اسی جواب پہ دعا دیجیے گا ممبر بھائی کے حوالے۔ 3 سوال انہوں نے کہا جی کریں۔ اس نے پہلا سوال کر کے کہا مسلمانوں میرا سوال یہ ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ سوال کر رہے یہودی، مجمع ہے مسلمانوں کا۔ پہلا سوال، تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ مسلمان خاموش، کسی کو جواب آتا نہیں۔ یہودی مسکرایا، اس نے کہا جی میرا دوسرا سوال تم سے، تم کہتے ہو کہ اللہ نور ہے، اگر اللہ نور ہے تو اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ سوال ٹھیک ہے اس کے، پریشان مسلمان بھی ایسے ہی ہو کیونکہ جواب آتا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میرا تیسرا اور آخری سوال۔ انہوں نے کہا جی اگر پہلے 2 کے جواب دیے ہوتے تو تجھ سے کہہ لے کہ تیسرا کر لے، اب تیری مرضی ہے کر لے، جواب تو ہمیں آتا نہیں۔ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہودی مسکرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کے مجمع سے ایک 9 سال کا بچہ سامنے آیا۔ اس نے آگے کہا یہودی اپنے سوال دوہرا۔ یہودی نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ بچے نے کہا یہودی گنتی کے، یہودی نے کہا 1 2 3 4 5۔ بچہ کہتا ہے یہودی بس کر، گنتی الٹی گئی۔ یہودی کہتا ہے 5 4 3 2 1۔ بچہ کہتا ہے یہودی اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے کچھ نہیں۔ بچہ مسکرا کے کہتا ہے پھر اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لطف آئے گا اس بندے کو جس کا دین ہے۔ اب یہودی پریشان، مسلمان خوش ہوئے کہ کوئی ہے ہماری طرف سے جواب دینے والا۔ بچہ مسکرا کے کہتا ہے یہودی دوسرا سوال کا۔ اس نے کہا جی میرا دوسرا سوال تم سے یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نور ہے، اگر اللہ نور ہے تو اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ بچہ کہتا ہے یہودی تیرے پاس کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا چراغ۔ بچے نے کہا اسے جلا۔ اس نے چراغ جلایا۔ بچہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آگ ہے، یہ نور ہے۔ بچہ کہتا ہے اچھا یہودی بتا پھر اس کا منہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا جی چاروں طرف۔ بچہ مسکرا کے کہتا ہے پھر اللہ کا منہ بھی چاروں طرف ہے۔ جواب دے رہا ہے وہ بچہ۔ اب یہودی پریشان ہوا، ماتھے پہ پسینہ۔ بچے نے کہا یہودی اپنا آخری سوال کر۔ بندہ حاضر بیٹھا ہو، اس کی زبان سے علی علی کی صدائیں نہ نکلی، مجھے دکھ لگے گا۔ جب بچے نے کہا نا اپنا آخری سوال کر، یہودی کہتا میں نے کہا تھا تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بچہ مسکرا کے کہتا یہودی اس وقت میرا اللہ ایک یہودی عالم کو 9 سال کے بچے سے ذلیل کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر بھائی، کیا بات ہے ہاتھوں میں۔ یعنی سلامت رکھے آپ کو۔ یعنی سلامت رکھے آپ کو۔ اس وقت میرا اللہ ایک یہودی عالم کو 9 سال کے بچے سے ذلیل کر رہا ہے۔ اونچی جگہ سے نیچے آیا یہودی، بچے کے قریب آ کے کہتا ہے یا ایھا الصبی من انتا مسمک، اے بچے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ بچہ مسکرا کے کہتا ہے لوگ مجھے جعفر صادق کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے میرے مولا کی ذات میں۔ آل محمد نے جب بھی بچایا ہے اس کی توحید کو بچایا، خود نہیں، کیونکہ مقصد ہی توحید بچانا تھا۔ آل محمد نے اسے بچایا ہے۔ اب جو آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ذکر آل محمد نے بچایا ہے۔ یہ ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا، کیونکہ ذکر کا وارث کل بھی پردے میں تھا، اس ذکر کا وارث آج بھی پردے میں ہے، اور ایسے بیٹھا نہیں ہے،
خون کے آنسو رو رہا ہے اور رو کے کہتے ہیں مسلمانوں مجھے عزت تو اللہ دے، میں تم سے پوچھوں گا میری دادی کا جرم کیا تھا؟ ازلکم اللہ، فقط ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے، اسی جملے پہ تیری عبادت مکمل ہو جانی ہے۔ کربلا کا میدان، اکبر کا لاشا، جب حسین آیا نا علی اکبر کے لاشے پہ، چند قدم دور کھڑے آقا حسین، میرے مولا کی نگاہ پڑی ہے تو کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جس کی گود میں اکبر کا سر ہے۔ عزادارو دور کھڑے ہو کے نا میرے آقا حسین نے کہا کون ہے میرے اکبر کے لاشے کو اٹھانے والی؟ عزادارو اس وقت سیدہ زینب نے سر کو اٹھا کے کہا حسین میں تیری بہن زینب ہوں۔ زینب کا نام آنا تھا، میرے مولا حسین کہتے ہیں زینب بہن تو خیمے سے باہر کیوں آئی ہے؟ لاکھ اکبر ہوتے تیرے پردے پہ قربان کر دیتا، میری بہن تو میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آتی۔ عزادارو چلی گئی بی بی حسین کے کہنے پہ خیمے میں، اکبر کو اٹھا کر اکبر کے بابا اس راستے پہ چلے جہاں عمر ابن سعد کا خیمہ تھا۔ پتہ نہیں کتنا پیارا تھا حسین کو زینب عالیہ کا برقع۔ عزادارو عمر ابن سعد کے خیمے کے دروازے پہ آ کے نا حسین نے رو کے کہا عمر ابن سعد ذرا خیمے سے باہر آ، مجھے بتا میرے ہاتھوں پہ کیا ہے جو گھر سے ہونے کی نیت لے کے آیا ہے۔ عزادارو عمر ابن سعد چلتا ہوا حسین کے سامنے آ کے کہتا حسین تیرے ہاتھوں پہ تیرے علی اکبر کا لاشا ہے، اتنا کہنا تھا۔ حسین رو کے کہتے ہیں عمر ابن سعد میں زہرا کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اکبر کا قتل معاف کر دوں گا، میرے ساتھ وعدہ